میں وہ اناؤنس ہو. میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں میڈم منسٹر رائلہ صاحبہ کا اور منسٹر ہیلتھ جناب بخ محمد کاکڑ صاحب کا، منسٹر فائنینس میر شعیب شروانی صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ کر جو بھی گرینڈ الائنس کے بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ جو ایشوز تھے اس کے اندر ایک مثبت اور ایک پازیٹیو اور ایک خوشگوار جو ہے انہوں نے انیشیٹیو لیا. جس طرح بخش صاحب نے پورا میکینزم آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے مذاکرات کے 3 دور ہوئے اور ہمارے جتنے بھی ایشوز تھے ان کے اوپر جو ہے وہ سیر اصل گفتگو ہوئی. ہم اس نتیجے پہ ہم پہنچے جس کا اعلان جو ہے وہ بخ محمد کاکڑ صاحب نے منسٹر صحت نے آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ ایک تو تنخواہوں کے اندر جو انکریز ہے اور جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے، ریڈکشن الاؤنس ہے، وہ بالکل وفاق کے طرز پہ اس کے اندر اضافہ ہوگا. باقی ہمارے جو سروس کے حوالے سے یا دیگر وہ ساری ایشوز تھے یا جو ہمارا ایک ریمیننگ کوئی 10% ہمارا ڈی آر اے تھا، ان کے لیے ایک ہائی لیول کی ایک بااختیار کمیٹی کے تشکیل پہ اتفاق ہوا ہے. اس کمیٹی کا اعلان جو ہے وہ آج بجٹ سیشن میں ہوگا اور اس کی نوٹیفیکیشن اور اس کی کیمسٹری کے بعد کے اوپر جو انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. تو یہ پوری ایک صورتحال ہے جو آپ کے سامنے بخش صاحب نے بھی رکھی اور میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی. وہ جو وفاق کے اندر یا پنجاب کے اندر جو وہ پریس وہ بجٹ آیا تھا وہ اس حوالے سے تھا. بلوچستان گرینڈ الائنس میں کوئی 40+ ہمارے ساتھ بلوچستان بھر کی تمام تنظیمیں ہیں اور شاید اس سسٹم کے اندر کوئی ایسی تنظیم نہیں رہی ہے جو بلوچستان گرینڈ الائنس کے فورم کا حصہ نہ ہو یا ہمارے یہاں کی رجسٹریشن نہ ہو. بلوچستان گرینڈ الائنس بلوچستان میں موجود تمام تنظیموں کے ایک نمائندہ فورم ہے اور یہ کمٹمنٹ اور یہ ڈیسیجن جو یہاں ہوئی ہے یہ بلوچستان بھر کے تمام ایسوسیشنز، یونینز، لیبر یونینز، فیڈریشنز اور تمام بلوچستان کے تمام ملازمین کی طرف سے. کولیگ نے بتایا آپ کو، ہیلتھ منسٹر نے، بخ کاکڑ صاحب نے. دیکھیں یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے جب بھی بجٹ آتا ہے تو مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں اپنی ڈیمانڈز رکھتی ہیں. سب سے پہلے تو میں فیڈرل بجٹ کی بات کروں گی کیونکہ ان کی ڈیمانڈز میں بھی یہی تھا کہ فیڈرل بجٹ کے مطابق جو ہے آپ ہمارے جو بھی الاؤنسز ہیں اس کے مطابق کریں. اور فیڈرل بجٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ایک بہت ہی بیلنسڈ اور عوام دوست بجٹ لائے ہیں. کوشش کی ہے، کافی چیزوں پہ ریلیف دیا ہے انہوں نے. ہمیشہ سے تنخواہ دار طبقے کو جو ہے ہمیشہ ریلیف دیا جاتا ہے. اس دفعہ بھی ظاہری بات ہے نیگوسیشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو وہ بھی اس میں بھی جو ہے فیڈرل نے بڑے اچھے ان کو جو ہے ریلیف دیا ہے جو ہمارے سیلری پرسن ہیں. اب جب یہاں پر یہ لوگ آئے تو ہم سے بات چیت ہوئی، ہم 2-3 دفعہ بیٹھے ان کے ساتھ تو ان کی بات پتہ چلی اور پھر ہم سی ایم صاحب کے پاس لے کے گئے اس ایشو کو اور انہوں نے بڑے ہمدردانہ طریقے سے اس بات کو سنا. اور اب آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس آج کے بجٹ میں جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں گے کہ چیزیں جو بھی ان کی ڈیمانڈس تھی تقریباً وہ ہیں. باقی کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ یقیناً توجہ طلب ہیں اور ہم اس پہ آگے جو ہے کمیٹی کی شکل میں جو نوٹیفائی ہوگی اور جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور جو بھی منسٹریز کا رول ہے وہ ساتھ بیٹھیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے ایشوز کو حل کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں ہم سب ایک ہیں اور ہم منسٹر اسی لیے ہیں کہ ہم ان کے مسئلے حل کریں اور یہ بھی اپنے مسائل کو ایک اچھے طریقے سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے. تو دنیا میں تمام مسئلے جو ہیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. میں ہمیشہ اس چیز کی جو ہے وہ میرا اسکول آف تھاٹ یہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہم نے یہ جو 3-4 دور بیٹھے مذاکرات کے اس کے بعد ہی ہم اس نتیجے پہ پہنچے اور ان کے مسئلے کافی حد تک حل ہو چکے ہیں جو بڑی ڈیمانڈس تھیں ان کی. اور جو باقی ہیں وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جو حل نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی باقی چیزیں بھی جو ہیں حل کریں. ہماری یہ تحریک جو ہے بلوچستان گرینڈ الائنس کی، آپ میڈیا سے بہت زیادہ واقف ہو کہ ہماری یہ تحریک جو ہے وہ کوئی 4 مہینے کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے جس کے اندر کوئی 2-3 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اور پورے بلوچستان میں ریلیز ہوئی ہیں، مظاہرے ہوئے ہیں، بلیک ڈیز ہم نے سیلیبریٹ کیے ہیں اور پریس کلب کوئٹہ کے اوپر اور پورے بلوچستان میں پریس کلبز کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اپنا
کیمپس جو ہیں ہم نے لگائے ہیں. یہ پورا ایک تحریک چلا ہے جس کے مختلف پڑاؤ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ہماری تحریک تھی بلوچستان گرینڈ الائنس کی، یہ جو ہمیں ریلیف ملا ہے، یہ وہ تمام جو پڑاؤ کے نتیجے میں ظاہر گورنمنٹ کے سامنے تمام چیزیں تھیں کہ ملازمین انریسٹ پہ ہیں. اور ہم نے پہلے بھی یہی ڈیمانڈ بہت پہلے رکھ دی تھی کہ ہم ہمارے جو سیلریز کے اندر انکریز ہے یا ڈی آر اے وغیرہ جو ہے ہمیں بالکل اس طرح چاہیے جس طرح وفاق اس کو اعلان کرے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہماری تحریک چلتی رہی ہے، گورنمنٹ نے اسی چیز کو جو ہے وہ انڈورس کرتے ہوئے اس کے اوپر جو ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کو فیڈرل سے بھی ہمیں فنڈنگ ہوتی ہے. اب آج سے کچھ عرصہ سال پہلے جو ہے ہمارے پاس 2-3 جامعات تھیں، یونیورسٹیز تھیں، اور آج جو ہیں وہ 11 یونیورسٹیز اور 13 کیمپسز ہیں جو کہ آگے بڑھ کے 17 تک جا رہے ہیں اور ابھی باقی پائپ لائن میں ہیں. تو فنڈنگ وہی تھی اور جو آج سے 13-14 سال پہلے تھی، اور ہماری تعداد بڑھ گئی. تو یہ تھا. اور یہ تو جب سے میں منسٹر بنی تو میں نے ہائر ایجوکیشن پہ خاص طور پہ توجہ دی، کیونکہ وہ سارے سڑک پہ بیٹھے تھے آپ کے سامنے اور ہم لوگ گئے. اور تھینکس ٹو آور سی ایم میر سرفراز بگٹی صاحب، ہم نے انہیں بتایا. شاید چیزیں اس طرح سے پہنچتی نہیں تھیں ادھر اس وقت، یا کیا مسئلہ تھا. تو ہم نے انہیں بتایا کہ اس وقت یہ سچویشن ہے اور یہ چیزیں ہیں. تو ہم نے پہلے ہمیں 1.5 ارب جو ہے وہاں سے ملتا تھا ایچ ای سی سے، اور 1.5 ارب ہمارا 2.5 ارب تھا. ہماری گورنمنٹ نے اسے 5 بلین کر دیا. یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ یونیورسٹیز کے لیے 5 بلین. اور ہم نے ابھی مزید جو کیلکولیشن کی ہے یونیورسٹیز کے لیے، میرا بھی آپ کی طرح یہی کوشچن تھا کہ میرا ٹیچر کو وقت پہ تنخواہ مل جاتی ہے، میرے کالج کو اساتذہ کو مل جاتی ہے، میرا پروفیسر بیچارہ سڑک پہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آٹونومس باڈیز ہیں، ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، یہ اپنے طور پہ چلتی ہیں، ان کی اپنی سنڈیکیٹ ہوتی ہے، اپنا سینٹ ہوتا ہے، اپنا بجٹنگ چیزیں ہوتی ہیں جو، لیکن ہم گورنمنٹ کے طور پہ ان کو گرانٹ دیتے ہیں، ناٹ ایز فل. تو ہم نے اس کے لیے اب ہم نے جو یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کو جو کوشچن تھا، تو اس کے لیے اب ہم نے کیلکولیشن کی ہے اور ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ صرف سیلری کی مد میں کم از کم ہمیں 14 بلین چاہیے. اس کے بعد یہ مسئلے حل ہوں گے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انکریز بھی ہوا ان کے اسٹاف میں، چیزوں میں بھی. تو اس وجہ سے ہم نے اپنی کیلکولیشن بہتر کر کے بتا دی ہے. جتنے بھی کولیشن پارٹنرز ہیں، سی ایم بلوچستان نے ان کی باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے اس پہ بڑی ڈیلیبریشن کے بعد، میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے پاس صرف 300 ارب روپے جو ہے وہ آپ کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ کے رہ جاتے ہیں. اب اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے جس سے ایک اچھا آپ کا سوشل اور اکنامک امپیکٹ اس کا ہو، اس کے لیے باقاعدہ جتنے بھی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں دے آر آن بورڈ، اور ان سب کی مرضی سے، صلاح اور مشورے سے جو ہے انشاءاللہ ایک عوام دوست اور بیلنس بجٹ ہوگا، جس سے یقیناً صحت میں اور تعلیم کے شعبے کو جو ہے وہ ہمیشہ لاسٹ ٹائم بھی پریارٹی دی گئی تھی، اس مرتبہ بھی جو ہے ہم نے پریارٹی دی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان نے. اور بہت سے ایسے اسکیمز ہم لا رہے ہیں جس سے بلوچستان میں یقیناً اس کا بڑا پازیٹیو کو بھی اس سے پہلے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو یا ان کے حلقوں میں کوئی بھی فنڈز نہیں دیے جاتے تھے. یہ موجودہ حکومت کی خوبصورتی ہے میر سرفراز بگٹی صاحب کی قیادت میں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دو وہ اپوزیشن میں ہیں لیکن ان کے حلقے، ان کے عوام کا بھی حق بنتا ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو، تو ان کو بھی جو ہے ایک ریزنیبل بجٹ دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام کرا سکیں. دیکھیں، فنڈز ڈسٹریبیوشن کا این ایف سی کا الگ ایک فارمولا ہے جس میں بڑا چنک جو ہے وہ پاپولیشن کو جاتا ہے، اس کے بعد ریونیو کو جاتا ہے. پھر اسکیٹرڈنس کے لیے ہماری چونکہ ایریا بڑا ہے لیکن پاپولیشن کم ہے، تو اس لحاظ سے ہمارا 9.6% جو ہے ہمارا اوور آل جو ریونیو کا ہے این ایف سی کا ہمیں ملتا ہے. تو وہ شیئر اتنا بنتا ہے، اس سے زیادہ آپ کلیم نہیں کر سکتے کیونکہ این ایف سی میں جو ہماری ایگریمنٹ ہوئی ہے ٹیکس کلیکشن یہاں پہ اتنا ہوتا نہیں ہے. سب سے زیادہ ریونیو جو ہے وہ سندھ جنریٹ کرتا ہے. اب ہم سندھ کو اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، نہ ہی پنجاب کو کر سکتے. پنجاب کی پاپولیشن زیادہ ہے، سندھ کی جو ہے وہ ریونیو جنریشن وہاں پہ زیادہ ہے. ہماری اسکیٹرڈنس اور جو اسمال سیٹلمنٹس ہے اور اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، واسٹنس ہے، اس وجہ سے ہمیں ایشوز آ رہے ہیں اور بجٹ بھی کم ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے.
اور اسی وجہ سے بلوچستان جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے. اور دنیا میں جو اب اکنامک کنڈیشن ہے, پاکستان کی جو حالت ہے موجودہ اس حالات میں, تو جو اویلیبل ریسورسز ہے اس کو بہتر یوٹیلائزیشن کے لیے ہم نے پلان. اور اس کا بھی میں ایک سچ آپ کو بتاؤں کہ کریڈٹ اپنا ایجوکیشن کا تو ہے ہی ہے, لیکن دیکھیں ڈیولپمنٹ کے لیے ہم بہت سے محکمے اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے. PND ہوتا ہے, فائنانس ہوتا ہے, اس کی ریلیزز ہوتی ہیں, وقت پہ ریلیزز ہوں, پھر اس کے بعد CNW ہے, اگر جس چیز کو بھی امپلیمنٹیشن کے لیے دیا گیا ہے. تو اس میں میر سرفراز بگٹی صاحب جو ہمارے CM ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اس چیز پہ توجہ رکھی, اور ہم بار بار ہماری میٹنگز ان کے محکموں کے ساتھ میٹنگز چیزیں کی, اور ہم اس ڈیولپمنٹ کے اپنے ٹارگیٹ کو مطلب لائک آپ سمجھیں کہ 80-90% بلکہ 95% اچیو کر چکے ہیں جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں. بچے باہر تھے 19 نہیں, وہ آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں, میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بات کر رہی تھی. بچے کتنے اسکول میں؟ اچھا, ہم نے اپنے کچھ ایسے پروگرام شروع کیے 2.9 جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس وہ جو بچے ہیں وہ, لیکن اس میں میں بار بار یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ 2.9 میں سے یعنی 80% بچے جو ہیں وہ کبھی اسکول گئے ہی نہیں ہیں, یعنی ڈراپ آؤٹ ریٹ نہیں ہے. وہ ڈراپ آؤٹ ریٹ ایک بالکل الگ چیز ہے. لیکن ہم نے اپنے کچھ ایسے پروگرام شروع کیے ہیں جس میں سے انرولمنٹ ہماری اگر مثال کے طور پہ 60% تھی, آج وہ 90 سے اوپر چلی گئی ہے. اس میں ایک میل پروگرام ہمارا شروع ہے جس کو پنجاب اور سندھ نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہے. بچوں کے لیے میل پروگرام پائلٹ پروگرام تھا جو کوئٹہ میں شروع کیا فوڈ کا, تو وہ ان بچوں کو جو ملی تو اس کی وجہ سے بہت فرق پڑا ہے. اسی طرح ہم اور بھی انیشیٹو لے رہے ہیں جس میں ہمارے کلاسز کو جو ہمارے ایڈیشنل رومس ہیں, واش فیسلٹیز ہیں, سو مینی ادر تھنگس, تو اس کی وجہ سے مسنگ فیسلٹیز ہیں, سولرائزیشن پہ لا رہے ہیں ابھی ہم. تو اس سے یقیناً ایک دم سے فگر ہم نہیں آپ کو کہہ سکتے کہ لاکھوں لوگ بچے واپس آ گئے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کی طرف یہ ہے کہ والدین نے بچوں کو داخل کرنا شروع کیا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو خیر اس میٹنگ میں نہیں جا سکی تھی میں, لیکن میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں. یہ میٹنگز تو ہماری ہر گھر میں ہو رہی ہیں. بجٹ سے پہلے سارے جو پارٹیز ہیں وہ اپنی میٹنگز کرتے ہیں. یہ تو پروسیس ہے بجٹ میٹنگ, بجٹ کے سلسلے میں یہ ہوتی رہتی ہے میٹنگ, ایسا کوئی بات نہیں.